تمہارا دل اکثر یہ بات سوچتا ہے کہ اللہ پاک کن کب فرماتا ہے، وہ تمہاری من پسند چیز پر راضی کیسے ہوتا؟ تم سوچتے ہو نا کہ وہ ناممکن ممکن کس چیز کو کب بناتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں لوگوں کو یہ بات ذہن نشین کروا دی کہ آزمائش ہی وہ اصل کسوٹی ہے جس کے ساتھ کھوٹے اور کھرے کو پرکھا جا سکتا ہے۔ کھوٹا یعنی خود بخود اللہ کی راہ سے ہٹ جاتا ہے، یعنی بے یقین ہوتا ہے، اور کھرا چھانٹ لیا جاتا ہے تاکہ اللہ کے سارے انعامات اسے نواز دیے جائیں، اسے بخش دیے جائیں۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ اللہ جو کچھ کرتا ہے، جو کچھ چاہتا ہے، اس کے لیے وہ غیر محسوس طریقے سے اسباب اور ازواج مہیا کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، کوئی مصیبت، کوئی خوف تمہارے پیچھے آئے تو تمہیں اس پر ایسا ڈٹ جانا ہے کہ اللہ بھی تمہاری ہمت پر رشک کرے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ دو۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دوں کہ میں بہت بہت قریب ہوں، اور جب وہ مجھ سے رجوع کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو میں انہیں ہرگز خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ سنو، کبھی بھی پریشان مت ہونا، کیونکہ جب بھی مشکلات آتی ہیں نا تو یاد رکھو ان کے ساتھ اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے۔ اللہ کی مدد تیار ہوتی ہے جب مشکل میں تم اللہ کے ساتھ ہوتے ہو نا، تو وہاں ہمیشہ اللہ کو کھڑا پاؤ گے، امید کی راہ بھی روشن ہوتی ہے۔ تو میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تمہاری خواہش کو کبھی بھی تبدیل نہیں کرتا، بلکہ وہ تمہارے صبر کی پرورش کرتا ہے۔ اللہ تمہاری دعوت کی آواز کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرتا، وہ صرف تمہارے صبر کو ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے، آزما رہا ہوتا ہے۔ جانتے ہو نا کہ آزمائش میں اللہ سے جڑ کر مانگی ہوئی دعاؤں پر اللہ سے کن کروانے کی طاقت رکھتی ہے، بشرطے تم دل میں کوئی وسوسہ نہ رکھو۔ اللہ تمہارے دلوں میں جھانکتا ہے، وہ اسے چنتا ہے جو اس پر یقین کرتا ہے۔ یاد رکھو، دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں پر تسبیح کو بن جانا اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہے۔ تم جانتے ہو نا کہ تمہاری کہانی اس لیے رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اگلا حصہ خود لکھو۔ جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو نا، وہ ہرگز تاخیر عمل نہیں ہے، کن کی منزل بھی تمہاری منتظر ہے۔ تم سجدوں کی اشکوں سے پکار کر تو دیکھو، تقدیر تو اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ تم دل سے اللہ کی طرف ایک بار رجوع کر کے دیکھو، لو لگا کے دیکھو، تم جانتے ہو وہ چنتا انہی کو ہے جن کو وہ خاص کرنا چاہتا ہے۔ سنو، تم اللہ کے وہی خاص بندے، جب اتنا یقین سے مانگا ہے نا، پھر غم کس بات کا؟ وہ بات بھی کتنا سکون دیتی ہے نا۔ یہ روتے اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو خالق دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے جب تمہارا دل تھک جائے تو جان لینا کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا دروازہ کھلنے ہی والا ہے۔ سنو، اگر تم انتظار کرتے ہو، پوری طرح ٹوٹ چکے ہو نا، تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دعا کرنا، اس سے انسان کی روح کو بہت بہت زیادہ طاقت ملتی ہے جو تمہیں کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دے گی۔ تم جانتے ہو جو انسان اپنے دل کی گہرائیوں سے شدت سے دعا کرتا ہے نا، تو وہ اللہ کے نزدیک سب سے قریب ہو جاتا ہے۔ اپنے رب سے اس وقت مانگی دعا قبولیت میں سب سے آگے ہوتی ہے۔ ایک بات بتاؤ تمہیں، جو لوگ اللہ سے لو لگا کر مانگتے ہیں نا، انہیں کبھی بھی مایوسی نہیں ہوتی، اپنے نصیب پر رونا نہیں پڑتا۔ اگر تمہاری کوئی چیز چھین جائے تو اس پر کبھی غم نہ کرنا، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ایک گلاب کے طلبگار ہو اور پروردگار عالم نے پورا باغ تمہارے نصیب میں لکھ رکھا ہو۔ تو اس کے راضی ہو جانے کی ایک امید، ایک نشانی ضرور ہوتی ہے کہ جب مشکلات کے باوجود صبر کے ساتھ اللہ پر یقین کر لیتے ہو نا،
تو تمہاری سب دعائیں ضرور سنی جاتی ہیں۔ اگر تمہارا دل بار بار اللہ سے ایک ہی دعا مانگ رہا ہے تو بالکل ممکن ہے کہ وہی تمہارے نصیب کا حصہ ہو۔ تم دعا مانگتے رہنا، کیونکہ اسے اپنے بندے کے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھنا خوب آتا ہے۔ اگر تمہارا دل روز اللہ سے تہجد میں دعا مانگ رہا ہے تو ایک خاص اشارہ ہے کہ اللہ اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کا خدا کے نزدیک ایک ایسا درجہ ہے جسے انسان صرف ایک عمل کے ذریعے سے ہی حاصل کر سکتا ہے۔ یاد رکھو کہ خود اللہ پاک تم سے فرما رہا ہے کہ وہ تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، اور وہ اپنے بندوں پر اس قدر مہربان ہے، اس قدر غفور و رحیم ہے۔ وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی تکلیف میں دیکھ ہی نہیں سکتا۔ تم اس سے مانگ کر تو دیکھو، تم اس سے لو لگا کر تو دیکھو، تم دل کی گہرائیوں سے رب کا ایک نام لے کر تو دیکھو۔ یقین رکھو، مطمئن ہو جاؤ کہ وہ پروردگار تمہاری سب دعائیں بہت جلد قبول کرنے والا ہے، بہت جلد اس پر کن کہنے والا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ سب کی مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کن کہنے پر۔ یاد رکھنا، راستے اور منزل صرف انہی کو ملتی ہیں جو صرف اور صرف اپنی منزل کی جانب سے اپنے پروردگار پر بھروسہ کر کے اپنے سفر اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بھی مجھے یاد رکھے گا میں اسے یاد رکھوں گا۔ میری یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجیے گا اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔